باعث ہوتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، خصوصاً جب کہ جسمانی مشقت بھی اس میں محسوس ہوتی ہو، مال کا بھی خرچ ہوتا ہو، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو ان احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو گھاٹی سے تعبیر فرمایا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات دیے اور وہ شخص ذی شعور ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو پھر ان گھاٹی میں نہ کودا، یعنی اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور ان مشقتوں کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ اسلام سے دور رہ کر جو اس کو آزادیاں فی الحال حاصل ہو رہی تھیں، ان کے لذتوں نے اسے اسلامی پابندیوں سے دور رکھا۔ جیسے ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی اسلامی پابندیوں کا بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود اور اسلامی نام رکھنے کے باوجود اسلام کی پابندیوں کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، بے تأمل یعنی بغیر غور و تفکر کے گھاٹی میں نہ کودا۔ حالانکہ اس کو کرنا ایسے ہی چاہیے تھا کہ جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے واضح احکام کے بارے میں سوچ میں نہ پڑتا کہ کروں یا نہ کروں، بلکہ اسے تو بغیر سوچے سمجھے اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ اب وہ چند اس میں سے چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا، یتیماً ذی مقربہ، کسی ایسے یتیم کو جو رشتہ دار ہو، ان رشتہ دار یتیم کو کھانا دینا، او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاک نشین مسکین کو، زمین پہ مٹی میں پڑا ہوا مسکین، اسے کھانا دینا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں، یعنی یہ عمل وہ اختیار کرتا، تو یہ چونکہ ان میں مشقت ہے، اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جاتا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں مہربانی کی نصیحتیں کیں۔ یعنی اسے چاہیے تھا کہ وہ ان تمام نیک اعمال کو ایمان لاتا اور ان نیک اعمال کو اختیار کرتا، لیکن وہ بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا اور ہلاک ہو گیا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اولئک اصحاب المیمنہ، یہ سیدھی جانب والے ہیں، یعنی نجات یافتہ لوگ ہو جاتے۔ لیکن والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ الٹی جانب والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یعنی اس آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے پھر بند کر دیا جائے گا، یعنی جہنم میں پھینک دیں گے، پھر جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے اور کوئی شخص اس جہنم سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو خلاصہ کلام یہی حاصل ہوا، نتیجہ یہی نکلا، درس یہی حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ مروت کا تقاضا یہی تھا کہ ان نعمتوں کا اعتراف کرنے کے بعد اپنے محسن کی اطاعت کرتے، لیکن ہم نے معاملہ ذرا برعکس رکھا۔ بعض تو ایمان ہی قبول نہ کر سکے اور کفر کی حالت میں ہی زندگی گزاری، اور بعض لوگوں نے ایمان قبول کیا یا ان کو گھر بیٹھے ایمان مل گیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق تھا ویسا حق ادا نہ کیا۔ لیکن اگر وہ ایمان بچا کر لے گئے تو بہرحال اسلام، فقط اسلام کا لانا یا صاحب ایمان ہونا ضرور آخرت میں نافع رہے گا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو کافر ہی تھے، کفر میں ہی زندگی گزار کر مر گئے، یا بس بدبختی ہم کہیں گے کہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود پھر انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، تو زیادہ بدبختی ہے۔ وہ لوگ الٹے ہاتھ میں نام اعمال لیں گے اور انہیں بھڑکتی آگ میں بند کیا جائے گا۔
تو یہاں تک سورۃ البلد کا اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ سورۃ الشمس ہے، مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں مختصر 15 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم۔ اور یہ آپ کو پہلے بتایا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم یاد فرماتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے بعد پھر چاند آتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب اسے چمکائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب اسے چھپائے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کو پھیلانے والے کی قسم، یعنی خود اللہ تعالیٰ اپنی قسم یاد فرما رہا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی یعنی روح کی قسم اور اس کی جس نے اسے درست بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو روح کو بالکل درست بنایا۔ پھر الگ بات ہے کہ ہم شیطان کے بہکائے میں آ کر اور اس کے مغلوب اور تابع ہو جانے کے بعد، اس نفس کے مغلوب اور تابع ہو جانے کے بعد غلط حرکات کا صدور کرتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری الہام فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے روح کو بالکل درست پیدا فرمایا اور پھر اسے بتا دیا، سمجھا دیا اپنے نبیوں کے ذریعے، دیگر اور ذرائع اسباب کے ذریعے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ یہ مراد ہے کہ اس کے دل میں یعنی روح کو یہ بات سمجھا دی گئی، اس شخص کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، کچھ بھی اختیار کرو۔ ہدایت اختیار کرو گے آخرت میں راحتیں ہیں، گمراہی اختیار کرو گے تو تباہی بربادی ہے۔ لہٰذا قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچ گیا وہ شخص یا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسے ستھرا کیا، یعنی جس نے نفس کی پاکیزگی کے لیے ورک کیا، کام کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے معصیت میں چھپا دیا، یعنی گناہوں کے اندر لگا دیا، اپنے نفس کی اطاعت کی اور نفس کی خواہشات باطلہ اور خواہشات بد پوری کرتا رہا، وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام انہوں نے کہا، ایک معجزہ طلب کیا تو صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ایک اونٹنی پیدا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتے تھی، باقی دن کے جانور پانی پیتے تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ پانی پی لیا کرتی تھی کہ ان کے جانوروں کے لیے بعض اوقات بچتا بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے باری کے دن پانی اپنے جانوروں کو پلانے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی، اور جب انہوں نے ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی بلکہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو پھر ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ ان میں سے ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ قدار بن سالف اس کا نام لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو ہم تنگ آ گئے ہیں اس اونٹنی سے، اگر تم کہتے ہو تو میں اس کو ہلاک کرتا ہوں۔ تو اس کو اپنا لیڈر سب نے بنا دیا کہ ٹھیک ہے تم ہلاک کرو۔ فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان کے لیے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی اونٹنی، یعنی اس اللہ کی اونٹنی کو نقصان مت پہنچانا، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری سے بچو، یعنی جس دن یہ اونٹنی پیے اس دن تم پانی کو نہ چھیڑو، نہ اس اونٹنی کو روکو اور نہ اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فعقروہا، پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی اس کے رگے پیروں کی کاٹ دی گئیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، یعنی انہوں نے جو یہ گناہ عظیم کیا کہ اللہ کے بھیجی ہوئی ایک چیز جس کو نقصان پہنچانے کو منع کیا گیا تھا، انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب گویا کہ ان پر واجب ہو گیا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان کی بستی کو برابر کر دیا گیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور نہیں ہے اسے خوف عقباہا، ان کے پیچھا کرنے کا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا
یعنی جیسے ایک بادشاہ کسی قوم پہ غالب آ کر واپس پلٹتے تھے تو ان کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں وہ قوم بغاوت اور سرکشی کر کے ہم پر حملہ نہ کر دے، یا ان کے کچھ حلیف، کچھ ساتھی ایسا نہ ہو پیچھے سے حملہ کریں، تو بادشاہ پھر بھی واپس لوٹتے ہوئے فاتح ہونے کے باوجود خوف کے ساتھ لوٹا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی نفی فرمائی کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم بادشاہ ہے، وہ عظیم مالک ہے کہ جب یہ کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے سے کوئی حملہ کیا جائے گا یا کوئی مطلب نقصان پہنچے گا، بلکہ وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہاں تک سورۃ الشمس کا بھی اختتام ہوا۔ اب سورۃ اللیل ہے اور اس کی تقریباً یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 21 آیات ہیں اور بڑی مشہور یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مضامین بیان فرمائے، اور مکی صورتوں میں تقریباً اخروی معاملات سے متعلق مضامین ہوتے ہیں، آج اسے بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ چمکتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ بنائے، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی کوئی اچھی کوشش کر رہا ہے، کوئی بری کوشش، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی بدی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی ثواب، تو تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو وہ جس نے دیا، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور دیگر چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیں، وَاتَّقَى، اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی اسلام کی تصدیق کی، ایمان کی تصدیق کی، اس کو قبول کر لیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ یعنی آج اگر اسلام لانے کی وجہ سے اسے تنگ دستی کا سامنا ہے، جیسے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کفار قریش کی طرف سے تنگ دستی کا سامنا تھا، اور آج کے دور میں ایک مسلمان کو اپنے دین پر استقامت پذیر ہونے میں ہزارہا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ عنقریب ہم ایسے شخص کو آسانی فراہم کریں گے۔ وَأَمَّا، اور بہرحال من، وہ شخص، بخیلا، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَا، اور وہ بے پرواہ بنا کہ چھوڑو کون ایمان قبول کرے، کون اسلام لائے، کون اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی اسلام قبول نہ کیا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے، سختی اور تنگی کے اندر آ جائے گا۔ یہاں کی راحتوں پر اخروی راحتوں کو قیاس کرنا کہ جی یہاں پہ ہم عیش سے ہیں، بنگلہ ہے، کوٹی ہے، کار ہے، پیسہ ہے، تو آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ آخرت میں نیکی، پرہیزگاری، تقوی، حقوق العباد کی ادائیگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، یہ کام آئیں گی چیزیں۔ چنانچہ یہ سوچنا کہ دنیا میں بھی ہم دوسروں پہ فوق اور غالب رہے پیسے کی بنا پر، زور کی بنا پر، پاور کی بنا پر، تو آخرت میں بھی ایسا ہوگا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ جس سے اللہ ناراض ہوا اس کے لیے آخرت میں بہت زیادہ تنگی ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَضَّى، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا، یعنی یا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، یا جس وقت موت آئے گی، قبر میں رکھا جائے گا، اس وقت مال کام نہیں آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یعنی ہدایت کے اسباب مہیا کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں دے گا کہ اس کے پاس ہدایت نہ پہنچی ہو اور اس کو عذاب دے دے، بلکہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے پاس ہدایت ضرور بھیجتا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا شعور عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی نبی کسی قوم کے پاس نہ آیا، یہ آیا تھا لیکن پھر نبی کا، جیسے ہمارے نبی کا سلسلہ اب ختم ہوا، اب افریقہ کے جنگلوں میں ایک قبیلہ ہے مثال کے طور پہ، جو کبھی ان کے آباء و اجداد میں کوئی نبی آئے ہوں گے لیکن وہ ہجرت کر کے وہاں جنگلوں میں چلے گئے، وہیں رہ رہے ہیں، کئی نسلیں گزر گئی ہیں، اب کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، کوئی ان کو، نہ قرآن وہاں پہنچا، نہ اسلام کی دعوت وہاں پہنچی، وہ صدیوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں مثال کے طور پر۔ تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا شعور ضرور عطا فرماتا ہے کہ وہ اس بات پر غور و تفکر کریں
کہ یہ زمین سے درخت کس نے نکالا، یہ پودے کیسے نکل رہے ہیں، مختلف رنگ کس نے پیدا کیے، جانور کس نے پیدا کیے، یہ روزانہ رزق کا نظام کون چلا رہا ہے، تو ان کے ذہن میں کم از کم یہ بات آنی چاہیے کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس ذات کا نام اللہ ہے، وہ خدا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے، کیونکہ یہ تو ہدایت دینے سے آتے ہیں، سمجھانے سے آتا ہے، علم سکھانے سے آتا ہے۔ کم از کم ایک ذات کی موجودگی کا تصور اور اسے اپنا خالق و مالک تصور کرنا اتنا تو ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اس سے بھی محروم رہے تو پھر وہ بالکل قابل گرفت نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو ہے اس وقت قابل گرفت رہیں گے جب ایسی ذات کا اعتراف نہ کریں، اور باقی وہ لوگ جن تک دیگر ہدایتیں آئیں ان سے پھر تقاضے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں، نَارًا تَلَظَّىٰ، اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں فقط وہی شخص جائے گا جو بہت بڑا بدبخت ہوگا۔ تو انشاءاللہ اب اس بدبخت کی مزید وضاحت آگے ہو رہی ہے، وہ کون ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ اللیل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 15ویں اور 16ویں آیت تک پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کافر کا تذکرہ فرمایا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، کہ اس آگ میں وہی جائے گا جو بہت بڑا بدبخت ہوگا، الذي كذب، جس نے جھٹلایا، وتولى، اور منہ پھیرا، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی اور اسلام لانے سے منہ پھیرا، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اب اس سے آگے جو آیات ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ نازل کی گئیں، ان میں آپ کی مدح ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا، یعنی اس آگ سے بہت دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا فرمایا، بڑا پرہیزگار، اور اس کی تعریف بیان فرمائی کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، پاکیزگی قلب کے لیے دیتا ہے، کیونکہ جب انسان مال دیتا ہے تو بخل کی لعنت سے محفوظ ہوتا ہے، مال کی وہ محبت دل سے نکل جاتی ہے کہ اگر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی راہ میں زبردست رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ سخی تھے اور بہت سخاوت کے ساتھ مال خرچ کیا کرتے تھے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی راہ میں بلا دریغ آپ نے پیسہ خرچ فرمایا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا تھا
اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت زیادہ گراں آپ نے خریدا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی آزادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پوشیدہ ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے، اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ غلام تھے تو آپ نے بہت ہی زیادہ قیمت دے کر آپ کو خرید لیا تھا اور خرید کے آزاد کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ بلال کا کوئی ان پر زمانہ جاہلیت میں احسان ہوگا، جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے صدیق اکبر نے اتنی زیادہ قیمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی خوشی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ارادہ تھا، اس لیے آپ نے اتنا گراں انہیں خریدا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند و بالا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک مقام عطا فرمائے گا، انہیں شرف صحابیت سے مشرف تو فرمایا ہوا تھا، اور ان کو تمام صحابہ میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا، اور پھر آخرت میں بھی خصوصی مقامات آپ کو حاصل ہوں گے تو وہ عنقریب راضی ہوں گے۔ تو یہاں تک سورۃ اللیل کا اختتام ہوا۔ اب سورۃ الضحیٰ ہے۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے، چاشت کو بھی کہتے ہیں، چاشت کے وقت کو بھی ضحیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں مختصر 11 آیات ہیں۔ بڑی مشہور سورہ ہے، تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم، واللیلی، اور رات کی قسم، اذا سجا، جب وہ پردہ ڈالتی ہے۔ تو یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چونکہ بہت سی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز اور اللہ کی طرف سے پیدا کردہ عجائبات پر مشتمل ہیں، تو ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے اور ان کے ذریعے عظمت الہی پر غور و تفکر کی دعوت دینے کے لیے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں قسم یاد فرمائی ہے۔ تو رات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانی ہے کہ دن کے اندر انسان چاق و چوبند رہتا ہے، ویسی اس کو نیند نہیں آتی، ویسی آرام کی خواہش بیدار نہیں ہوتی جیسے رات میں ہوتی ہے، اور رات آتے ہی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بستر پر آئے، پھر گہری نیند، اور پھر رات کے اپنے مطلب معاملات کے تاریکی ایک دم چھا جاتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، اور اس سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر دال ہے، دلالت کر رہا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو بڑی عظیم یہ نشانی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ما ودعک ربک وما قلا، کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب کچھ عرصہ وحی الہی میں تاخیر ہوئی تو بعض کفار نے اس طرح کہا کہ ان کو تو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تبھی ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما ودعک ربک، کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ مکروہ جانا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ضرور آخرت بہتر ہے۔ یہ آخرت سے مراد یہاں وہ آخرت نہیں ہے بلکہ دوسری بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، پہلی سے۔
تو یہاں دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، تو آخرت سے مراد بعد والے معاملات اور اولا سے مراد دنیاوی معاملات ہیں۔ اور بعض نے علماء نے مفسرین نے فرمایا، اور یہ قول بہت ہی بہترین ہے، کہ ہر آنے والی گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضائل و کمالات و فیوز و برکات میں ترقی کے اعتبار سے پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی روز بروز فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کمالات مصطفیٰ میں، درجات مصطفیٰ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہر آنے والی گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات صفات آپ کو عطا فرمائی، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے مزید خصوصیات اور صفات لے کر آتی ہے۔ اور اس پہ اگر غور و تفکر فرمایا جائے تو عقلاً بھی یہ بہت ہی آرام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے صحابہ کرام ایمان لائے، تو تمام صحابہ کرام کے ایمان لانے اور پھر جتنے بھی زندگی بھر کے نیک اعمال کا ثواب ہے وہ نبی کریم کو ملے گا۔ پھر ان سے آگے دین پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا، تو جو اصل بنیاد ہوتا ہے، آگے جتنے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں ان سب کا ثواب اس پہلے والے شخص کو ملتا ہے۔ لہٰذا یہ امت جتنے بھی نیک عمل کر رہی ہے، مسلمان کے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، تو جتنے بھی نیک اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں ان سب کا ثواب مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات روز بروز بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اتنے اربوں خربوں لوگوں کے اعمال کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ حاصل ہو رہا ہے، تو روزانہ آپ کے بلند ہونے والے درجات کا عالم کیا ہوگا، اور یقیناً ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہلے والی گھڑی آپ کے لیے بعد والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی نفیس آیت ہے کہ پورا جہان، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب عنقریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ناراض ہیں، یا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرضی کے موافق نہیں ملا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ناراضگی کا اظہار کریں گے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو بے شمار نعمت عطا فرمائیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کی تمنا آج بھی آپ کے قلب میں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں، تو عنقریب ہم آپ کو عطا فرما دیں گے، تو ان نعمتوں کے حصول سے آپ کی تمنا کی تکمیل ہو جائے گی، تو گویا کہ اس کو پھر رضا سے تعبیر فرمایا گیا۔ اور وہ جو رہ گئی ہیں چیزوں میں سب سے بڑی تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے رب کریم، اگر واقعی یہ معاملہ ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری تمام امت کی بخشش اور مغفرت نہ ہو جائے، میری تمام امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی ہیں کہ آپ کی تمام امت کی بخشش ہو جائے، تو انشاءاللہ ضرور اس امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ لیکن امت جیسے آپ کو بتایا تھا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت میں تو سب لوگ شامل ہوتے ہیں، جس کو نبی کریم کی دعوت پہنچی وہ امت دعوت میں ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں، صاحب ایمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس کے تقاضے کے موافق ڈھل جاتے ہیں، تو وہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ تو نبی کریم کی شفاعت کی برکت سے امت اجابت نجات پائے گی۔ امت دعوت پوری کی پوری نجات پائے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو کافر رہیں گے، مشرک ہوں گے اور منافق ہوں گے، جو امت اجابت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے جو ایمان کے زیور سے مالا مال ہو گیا، آراستہ پیراستہ ہو گیا، ضرور جنت میں جائے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ برود قیامت کچھ ایسے اس کے اعمال ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر
مثلا دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، رمضان، قرآن وغیرہ وغیرہ کو شفاعت سے روک دے اور وہ شخص جہنم میں چلا جائے، کیونکہ ایسے ہوں گے کہ بہت سے امتی جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ضرور جہنم سے نکل کر داخل جنت ہو جائیں گے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کریم کی امت اجابت میں شامل ہے اس کے لیے دائمی طور پہ جہنم ہے ہی نہیں، یہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اور تو نے ہمیں بڑی ہی اپنی کرم نوازی سے، اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں بنایا، پیدا فرمایا، تو ہمیں اس پہ استقامت بھی عطا فرما، ہمارے ایمان کو محفوظ فرما اور ہمارے ایمان کے زوال سے ہمیں بے خوف فرما دے، ایسا یعنی ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے کہ ہمیں اپنے ایمان کے زوال کا کوئی خوف نہ رہے اور کبھی بھی ہمارا ایمان ضائع نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ عطا فرمائی۔ اب یتیم کے دو معنی ہیں، یا تو یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ ہوتا ہے یتیم۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لا علمی کی بنا پر بالغ کو بھی یتیم کہہ دیا جاتا ہے جس کے والد صاحب فوت ہو جائیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ نابالغ جس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی حالت میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ والدہ کے شکم میں تھے، پھر جب آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد چوتھے یا چھٹے سال میں پہنچے تو والدہ کا وصال ہوا، 8ویں سال میں پہنچے تقریباً تو دادا کا انتقال ہو گیا، اور پھر ابو طالب کی آپ کفالت میں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو جب آپ پیدا ہوئے تو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی، یعنی آپ کی کفالت کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ اور یا پھر یتیم کا معنی ہوتا ہے یکتا، بالکل سب سے منفرد، سب سے یکتا، جسے کہتے ہیں در یتیم۔ تو در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، یتیم اس کی صفت بنتا ہے، در یتیم کا مطلب یکتا موتی جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ تو اگر یہ آپ لے لیں تو پھر اے حبیب کہ ہم نے آپ کو یکتا نہ پایا، بالکل سب سے منفرد ہم نے آپ کو بنایا، فآوا، پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی۔ تو بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے، کوئی ایک معنی کا تعین ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یہ سنیں گے کہ بعض اوقات ایک مفسر کوئی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، دوسری تفسیر میں کوئی اور بات لکھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے، کبھی کوئی ایک چیز کو ایک مفسر اختیار کر لیتا ہے اور دوسری چیز کو دوسرا مفسر اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا اگر یہ معنی لیا جائے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یکتا پایا، آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، فآوا، پھر ہم نے آپ کو اپنے مقام قرب میں، خاص مقام میں جگہ عطا فرمائی، آپ پر اسرار و رموز کے دروازے کھول دیے گئے، آپ کو اپنی حکمتیں سکھا دی گئیں، ہم نے آپ کو معراج پر لے گئے، سفر معراج پہ آپ تشریف لے گئے اور وہ چیزیں آپ نے ملاحظہ فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھیں، تو یہ آپ کے ایک انعام کا تذکرہ ہو جائے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، پھر آپ کو جگہ عطا فرمائی، پھر ہم نے آپ کو راہ عطا فرمائی، فہدا۔ تو یہ بظاہر لفظ ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضَالًّا کہتے ہیں گمراہ ہونے والا،
تو ہم نے اگر خدا نخواستہ یہ ترجمہ کریں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، فہدا، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی، تو یہ معنی شان مصطفیٰ کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی گمراہی میں کوئی تھے؟ آپ تو پیدائشی طور پہ ہی نبی تھے، اگرچہ اعلان نبوت کا حکم 40ویں سال میں ہوا۔ یہ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اس لیے گمراہی کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کیا کہ ہم نے، جسے میں نے عرض کیا، یہ عاشقانہ ترجمہ ہے، مفہوم ہے، تفسیری ترجمہ، کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی بہت محبت میں ڈوبا ہوا پایا، تو ہم نے آپ کو راہ دی اپنی جانب اور آپ کو قرب خاص عطا فرما دیا۔ یا مراد یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے تھے کہ خود اپنے آپ کو بھی آپ نہیں پہچانتے تھے کہ میں کتنا اعلیٰ مرتبے کا حامل ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی معرفت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ مزید اس پر کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 8ویں آیت تک پہنچ گئے تھے۔ 7ویں آیت تک کی تفسیر ہوئی تھی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یا اس حال میں پایا کہ آپ ابھی اپنے مراتب بھی نہیں پہچانتے تھے، تو ہم نے اس کی معرفت عطا فرمائی۔ یہ فہدا تو اپنی طرف آپ کو راستہ دیا، ہدایت عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو محتاج پایا، حاجت مند پایا، فَأَغْنَىٰ، تو پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ غنی کرنا کوئی دولت دینے کے ذریعے نہیں تھا، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی ظاہراً بھی کمی نہیں تھی۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ خود سیاہ ستہ کی روایت میں موجود ہے، کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں کا حاجت مند پایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دولت قناعت سے مالا مال کر دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مال کی رغبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اگر کوئی مال آتا تھا تو فوراً اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور حقیقتاً ظاہری مال کی وجہ سے انسان مالدار نہیں ہوتا، بلکہ دل کے غنا سے انسان مالدار ہوتا ہے۔ بعض اوقات کروڑوں روپے جمع کرنے والا بھی محتاج اور فقیر ہوتا ہے، کہ وہ دوسروں کی طرف نگاہیں جما کر رکھتا ہے، کچھ مجھے مل جائے، اور وہ اپنی عزت کا لحاظ پاس نہیں کرتا، مزید دولت بڑھانے کے لیے غلط طریقے اختیار کرتا ہے، اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ لیکن اگر دل کی قناعت حاصل ہو جائے تو پھر غریب کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک دن کا کھانا حاصل ہو گیا تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی خودداری کو نہیں بیچا کرتا، وہ اپنے وقار کا سودا نہیں کرتا، اور بہت بڑی بڑی چیزوں کو ترک کر دیا کرتا ہے، اور صبر اور قناعت سے کام لیتا ہے۔ تو اصل چیز ہے دل کا غنا، دل کی مالداری، دل کو قناعت کی دولت کا حاصل ہو جانا، اور ہمیں اسی کو طلب کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو بہرحال یتیم تو اس پر دباؤ مت ڈالو۔
کہ اس زمانے میں جو تھے کفار وغیرہ تھے، یتیموں پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کے مال ضبط کر لیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال سائل مانگنے والا تو اس کو مت جھڑکو۔ اگر تو اس سے مراد یہاں پہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں تو مراد یہ کہ جو بھی سائل آپ کے پاس آئے اس کو آپ نہ کریں، جو آئے اس کو عطا فرما دیں، یا اس انداز سے اس کو رخصت کریں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اور یا پھر ہم سے خطاب ہے، عام سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی منگتا سائل آئے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ لیکن یہ اس سائل کے بارے میں ہے کہ جو واقعی حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اس کو ڈانٹنا منع ہے کہ اس کی ڈانٹنے سے دل آزاری ہوگی۔ اور اگر یہ پیشہ ور قسم کے فقیر ہیں تو ان کو ڈانٹنا تو افضل اولا اور مستحب ہوتا ہے، کیونکہ جتنی ان کی حوصلہ شکنی ہو وہ بہتر ہے۔ اگر ہم ان کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو یہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی فقیر بناتے ہیں۔ ایک فقیر ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے اس کا اگر بچہ ہو گیا، وہ عورت اسے فٹ پاتھ پہ لے کے بیٹھی ہوگی، پھر تھوڑا وہ بڑا ہو جائے گا ذرا چلنے پھرنے کے قابل، تو اسے لے کے پھر وہ گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں اس بچے پہ، تاکہ لوگ رحم کی نگاہ ڈالیں اور عطا کر دیں۔ اور جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی کشکول تھما دیتے ہیں، اور اس طرح خاندان کے خاندان، نسل در نسل یہ پیشہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دینے کا مطلب ہے کہ پورے خاندان کو بھکاری بنا دینا، اور اس بھکاری جو ایک پیشہ ہے، بھکاری پن، اس پر قائم رکھنے میں مدد دینا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بغیر کسی ضرورت کے دست سوال دراز کرے گا تو یہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، جھڑ جائے گا۔ تو کتنی بھیانک صورت ہوگی، اب اندازہ کریں، کھوپڑی خالی نظر آ رہی ہوگی، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اور یہ سب کو یقینی سی بات نظر آئے گی کہ اس نے بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ تو ابھی جو فقراء پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو دیں گے تو ان کے گناہ میں امداد ہے، اور یہ بلا ضرورت مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی جیبیں بھری ہوتی ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس پلاٹس ہوتے ہیں، انہوں نے خریدے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ صبح سے شام تک کماتے ہیں، تو اس لیے ان کو ڈانٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آیت میں اس کی نفی نہیں ہے۔ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ضرورت کی وجہ سے انہوں نے آپ کے سامنے دست سوال دراز کیا ہے، اسی طرح محلے میں کوئی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم تک کو ڈانٹنے کا حکم نہیں ہے، اس سے بھی پیار و محبت سے ہی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کرنی چاہیے، مدد کر دینی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، صرف پیشہ ور، اور اگر ان کو دیں گے تو گناہوں میں اصرار کریں گے، گناہوں پر مصر ہو جائیں گے، ان کی مدد کرنے میں حرج نہیں، ان کو ڈانٹنے میں حرج نہیں ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت، بہرحال اپنے رب کی نعمت فحدث، تو اس کا خوب چرچا کرو۔ تو اس میں تحدیث نعمت کا حکم دیا گیا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تحدیث نعمت۔ تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو بیان کرنا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، چاہے وہ جسمانی خوبی کے اعتبار سے ہو، مال و متاع کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عقل و ذہانت کے اعتبار سے ہو، چاہے اور کوئی بھی نعمت ہو، اگر ہم اسے اس نیت سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی اور اس نے اس کو ظاہر کرنے کا حکم دیا، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت کہلاتا ہے، اور اس پر ثواب بھی مرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک عمل کو اگر ظاہر کیا بطور تحدیث نعمت، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کسی نے حج کیا، عمرہ کیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ماشاءاللہ 40 عمرے کیے ہیں،
4 حج کیے ہیں، فلاں غریبوں کی ہم نے شادی کروا دی ہے، تو اگر یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور ثواب مرتب فرمائے گا۔ لیکن ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے قلب پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تحدیث نعمت کا فریب دے کر اور ہم سے کھیل جائے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے عمل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ جی میں تحدیث نعمت کر رہا ہوں، اپنے نعمت کا اعتراف کر رہا ہوں، نعمت کو بیان کر رہا ہوں بطور شکرانہ مثلاً، لیکن اس سے بعض اوقات ہم ایک محفل میں، ایک مجلس میں نمایاں مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم مرکز نگاہ بننا چاہتے ہیں، ہم سب کے درمیان ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے نیک اعمال کو پھر اس چیزوں کا وسیلہ اور ذریعہ بنا لینا یقیناً اس کے ثواب کو ضائع کروا سکتا ہے، اسے توجہ کرنی چاہیے۔ اور علماء کرام نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو جب اظہار نعمت کا، تحدیث نعمت کا حکم ہوا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو بھی سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہو جانا یہ تمام نعمتوں کے لیے اصل اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی کہ خدا ایک ہے اور ان ذات و صفات کا وہ حامل ہے، اس کی ذات کی صفت یہ ہے اور صفات اس قسم کی ہیں۔ پھر قرآن ہمارے نبی کریم کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا، اس قرآن کی معرفت، اس کی تعلیم کی معرفت، پھر عبادات کی پہچان، ان کی ادائیگی کے طریقے، تو یہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کریم کی اس حاصل شدہ نعمت کا بھی خوب چرچا کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فضائل بیان کریں، کمالات بیان کریں، آپ کی معجزات کا تذکرہ کریں، آپ کی محبت کو لوگوں کے قلوب میں بڑھانے کی کوشش کریں، اور خصوصاً جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلاً موقع آئے تو اس میں اگر جائز طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے اور دیگر قیودات کا لحاظ رکھا جائے، تو یہ بھی تحدیث نعمت کے زمرے میں ہی آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس پر بھی ضرور نیتوں کے اعتبار سے، اعمال کی پاکیزگی کے اعتبار سے ثواب مرتب فرمائے گا۔ تو یہاں تک یہ سورۃ الضحیٰ کا اختتام ہوا، اس میں 11 آیات تھیں۔ اب انشاءاللہ سورہ الم نشرح کا آغاز ہوگا۔ سورہ الم نشرح بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 8 آیات ہیں، اور سورہ الم نشرح کی ایک فضیلت یہ ہے، فائدہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد سورہ الم نشرح کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی جائے تو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے، تو حافظے کی قوت کے لیے سورہ الم نشرح کا پڑھنا بے حد مفید ہے۔ تو اس کا سورہ الم نشرح کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا، کھول نہیں دیا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو اس کو شرح صدر کہتے ہیں، اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی سینے کا کھولنا 2 طرح کا، ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی کھولنا ہوتا ہے۔ حقیقی کھولنا تو اس طرح کہ سینے کو کاٹ دیا جائے اور کھول دیا جائے، اسے شرح صدر حقیقی کہتے ہیں، اور ایک شرح صدر ہوتا ہے مجازی طور پر کہ سینہ بند ہے لیکن اسے بعض علوم کے لیے، بعض رازوں کے لیے کشادگی عطا فرما دی جائے، اسے بھی شرح صدر کہا جاتا ہے۔ ایک چیز بعض اوقات ایک طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی،
واضح نہیں ہو رہی، پھر استاد نے سمجھایا اور اس طرح اس کو اس کا علم دے دیا کہ وہ ذہن میں راسخ ہو گیا، اتر گیا، مکمل سمجھ میں آ گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس علم کے سلسلے میں مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا، یعنی میرا سینہ کھل گیا اور وہ علم میرے سینے میں جمع ہو گیا۔ اور یہ دونوں طرح کے شرح صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ ایک شرح صدر تو یہ 3 دفعہ، یعنی ظاہری جو شرح صدر ہے یہ حقیقی ہے، یہ تقریباً 3 دفعہ ہوا۔ ایک بچپنے کی حالت میں جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں، تو آپ ان کے بچوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں پر ایک دفعہ نبی کریم کو لٹا کر فرشتے آئے، انہوں نے لٹایا، بچے منظر دیکھ رہے تھے، سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے قلب انور کو نکال کر اور متبرک پانی سے دھویا گیا۔ تو بچوں نے گھبرا کے جا کے بتایا کہ جی کسی نے محمد کا سینہ چاک کر دیا ہے، تو سب گھبرا کر آئے، دیکھا تو آپ بالکل صحیح سالم تھے، وہ فرشتوں نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی عطا سے وہ سینہ درست ہو گیا تھا۔ پھر جب وحی کی آمد ہوئی اس وقت بھی شرح صدر کا ایک واقعہ ہے، اور اسی طرح جب آپ سفر معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو بھی آپ کے سینہ مبارکہ کو باقاعدہ حقیقتاً چاک کر کے آپ کے قلب انور کو نکالا گیا اور اسے آب زمزم وغیرہ سے دھو کر دوبارہ رکھا گیا۔ تو یہ شرح صدر حقیقی بھی حاصل ہوا، اور شرح صدر مجازی یا باطنی جو ہے نبی کریم کو معنوی لحاظ سے جو حاصل ہوا اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے رازوں کا گنجینہ بنا دیا، اور آپ کو وہ علوم عطا فرمائے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس سلسلے علم کی زیادتی کے اعتبار سے آپ کا ثانی نہیں ہے۔ تو لہٰذا شرح صدر 2 طرح کا ہے، اور دونوں شرح صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئے۔ ان کا یہ تذکرہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ فرما دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔ لفظی ترجمہ یہی ہے، اور یہ انقض ظہرک کی تفسیر انشاءاللہ کلرز کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الم نشرح چل رہی تھی اور اس کی ہم تیسری آیت تک پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی انقض ظہرک، یعنی ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ تو اس بوجھ سے مراد غم امت تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ کو بہت زیادہ امت کا غم رہا کرتا تھا کہ میری امت اگر عذاب میں گرفتار ہو گئی تو کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاملات آپ کے سامنے آپ کے ساتھ فرمائے، اور اس قسم کی آیات کو نازل فرمایا جس میں آپ کی امت کے لیے بہت ہی انعامات کا وعدہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہوا، جیسے کہ اجتماعی عذاب سے اس امت کا ہلاک نہ ہونا، یہ انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ اور جسے پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس قسم کی آیات کہ حبیب کریم ہم آپ کو راضی کر لیں گے، آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کے جو وعدے ہوئے تو اس سے نبی کریم کا
غم دور ہوا تو گویا کہ آپ کی پیٹھ کا بوجھ اتر گیا۔ تو محاورتاً یہ ہے کہ ایسا بوجھ اتار دیا جس نے پیٹھ توڑ دی تھی، یعنی آپ کو بہت دباؤ میں رکھا ہوا تھا۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہا کرتے تھے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں ترقی اسلام کی بہت ہی کم ہوئی، جیسے کہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن پھر جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو زندگی مبارکہ کے ظاہری آخری 10 سال یہ اسلام کی بہت زیادہ ترقی کا سبب بنے، اور دور دور تک اسلام پھیل گیا اور فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو یہ یا تو یہ مراد ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے وہ غم دور کر دیا، یعنی پہلے آپ اس غم میں تھے کہ اسلام کیسے پھیلے گا، اور پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، تو اس کے ذریعے آپ کا غم دور ہوا۔ ویسے تو یہ مکی آیات صورتوں میں سے ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، تو اس میں وہ والا قول لیا جائے کہ غم امت کو دور کیا۔ اور اسی طریقے سے اسلام کی جو بڑی بڑی شخصیات جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا داخل اسلام ہونا، یہ بھی ہجرت سے پہلے تھا۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہوئے جس سے نبی کریم کو مزید تقویت حاصل ہوئی، قلب انور نے تقویت پائی کہ اب اسلام تیزی سے بڑھے گا، وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس کی بڑی تفسیرات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر میں وہ چاشنی اور لذت رکھی ہے کہ کبھی بھی کوئی اس ذکر سے بور نہیں ہوگا۔ آپ یہ غور کر لیں کہ پوری دنیا میں اگر جتنا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، جتنی تعریف ہمارے نبی کی ہوتی ہے، کسی اور کی ہوتی ہے، تو کوئی ایک مثال پیش کر کے بتائے۔ دوسرا، جتنی مرضی آپ نعتیں سن لیں، جتنے مرضی فضائل و کمالات سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر میں اتنی برکت رکھی ہے کہ انسان کا دل بور نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر آپ کوئی دنیا کی کوئی شخصیت منتخب کر لیں، عام شخصیت، اور اس کے مناقب لکھنا شروع کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بور ہو جائیں گے، سننے والے بور ہو جائیں گے، اور اس ذکر میں چاشنی لذت نہیں رہے گی، اس لیے کہ کتنے اوصاف جمع کریں گے آپ، وہی پھر چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی تو بوریت کا سبب بنیں گی۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سلسلے میں چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چاشنی، اتنی لذت، اتنا مزہ، اتنی اٹریکشن، اتنی تاثیر بھر دی ہے کہ ہمارے دل کبھی بور ہی نہیں ہوتے، سنتے چلے جائیں، اور دل میں ہمیشہ ایک نئی کیفیت، ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ ان میں بعض وہ فضائل بھی ہوتے ہیں جو ہم 50 مرتبہ سن چکے ہوتے ہیں، لیکن جب 51ویں مرتبہ دوبارہ سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل کے اندر ایک نئی لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس کے حبیب کا تذکرہ بکثرت کیا جائے اور بہت زیادہ کیا جائے۔ دوسرا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح متصل کر دیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر بھی ضرور ہوگا۔ جسے اذان میں آپ دیکھ لیں، کلیمے میں دیکھ لیں، قرآن میں آپ دیکھ لیں، جب اللہ کا تذکرہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے بھی کے فضائل و کمالات پر یا آپ کے بارے میں مشتمل آیات بھی آئیں گی، اور اسی طرح اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کریم کے لیے بھی شہادت، پھر کلیمے کے اندر دیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں جلالت، اس کے بعد فوراً نبی کریم کا تذکرہ۔ تو یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ کوئی بلند، مثلا ہم دنیا کی مثال لیتے ہیں کہ بلند و بالا منصب حاصل کرنے والی کوئی شخصیت اگر کسی کا نام اپنے ساتھ رکھ لے کہ بھئی فلاں میرا آدمی ہے مثلا، تو یہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں اسے بھی بلندی اور رفعت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی نبی کریم کے لیے رفعت اور بلندی کی ضمانت ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دو دفعہ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پہلی مرتبہ ذکر فرمایا، پھر دوبارہ اس مضمون کو مؤکد کر دیا، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ کوئی بھی تنگ دستی پریشانی دائمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کو جانے کے لیے ہی ہم پر مسلط کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا کمال ہوگا کہ ہم اس عارضی مصیبت کی آمد یا اس کے ٹھہرنے سے اس انداز سے پریشان نہ ہو جائیں کہ بے صبری میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کر کے اپنے ثواب کو ہی ضائع کر بیٹھیں، بلکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے۔ بعض اوقات ہم جلد بازی میں اپنی باطنی بے قراری اور باطنی اضطراب کی بنا پر بہت سارے انعامات سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور ہر شخص کے لیے آتی ہے، لیکن اسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو پھر ثابت قدم ہو جائیں، محنت کریں۔ اس کی تفسیر بیان فرمائی گئی کہ اے حبیب کریم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو آپ دعا فرمائیں، دعا میں آپ زیادتی کریں۔ اب دعا دو طرح کی ہوتی ہے، نماز کے آخر میں بھی دعا ہوتی ہے، یعنی نماز کے اندر، لیکن جیسے ہم درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور ایک نماز کے بعد دعا، دونوں مفہوم لی ہیں مفسرین نے، لہٰذا اس سے دونوں کا حکم اور ثبوت مل جاتا ہے کہ نماز کے آخر میں دعا، یعنی نماز کے اندر لیکن اینڈ میں دعا ہوتی ہے، وہ بھی ہے خود قرآن سے ثابت، اور اس طرح اگر نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ اس کا ثبوت بھی شاید سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی جانب رغبت کرو، اس طریقے سے کہ دین پر استقامت۔ اب یہ عام حکم لے لیں